اور جیسے افطاری کے موقع پر بھی ہے، سب سے بہت بڑا ایک اجر و ثواب اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ ہم دوسروں کی افطاری کرواتے ہیں، اور افطاری میں بھی یہی ہے کہ ہم جو کچھ خود کھاتے ہیں اور دوسروں غریبوں تک پہنچاتے ہیں، اور غریبوں کو وہ دینا جو ہم خود کھاتے ہیں یہ صرف رمضان شریف میں ہی ہے۔ اس سے علاوہ جو ہے اگر ہم کوئی بچا کھچا کھانا یا باسی کھانا یا رات بچ گیا اگلے دن نیا پک گیا تو وہ اٹھا کے کسی غریب کو دے دیا، واحد یہ مہینہ ہے جس میں ہم جب افطاری کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی میں سے کھلاتے ہیں، تو ایسا سمجھیں کہ یہ پھر وہ کہ جو تم خود کھاتے ہو اپنے بھائی کو بھی وہی کھلاؤ، جو تم خود پہنتے ہو اپنے بھائی کو وہ پہناؤ، اور جو کچھ تم اپنے لیے چاہتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چاہو۔ تو اس کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ بھی افطاری کے وقت انسان کو نصیب ہوتا ہے، اور اہل اللہ نے اس کو بہت اہمیت دی ہے، اس بات پر زور دیا ہے۔ مشائخ نے اپنے مریدین کو انتہائی زور دے کر یہ فرمان جاری کیا ہے کہ تم دوسروں کے ساتھ اپنے بھائیوں مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایسے ہی پیش آؤ کہ جیسے کہ تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو، وہی چیز دوسروں کے لیے پسند کرو، اس کا عملی مظاہرہ کرو۔ اور عملی مظاہرہ جو ہے وہ ایک بات مجھے ذہن میں آ رہی ہے، کسی اللہ والے سے کوئی بندہ ملنے گیا، وہ کوئی شیخ تھے جس کے بہت سے متوسلین اور مریدین تھے، تو اس نے بھی خواہش ظاہر کی کہ میں بھی حضرت صاحب کے پاس جاتا ہوں اور ان سے کچھ سبق لیتا ہوں۔ تو پھر میں گویا کہ میں بھی ان کا مرید ہو کر ان سے تربیت کے لیے اپنے اسباق جیسے سلسلے میں ہوتے ہیں تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور میں بھی باقیوں کی طرح حاضر ہوں اور مجھے بھی اپنے حلقہ ارادت میں شامل فرما لیں اور مجھے کوئی سبق دیں کہ جو سب سے اچھا ہو، اعلیٰ ہو، اور میں اس پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکوں۔ تو انہوں نے ایک بڑی عجیب سی بات کر دی جو بڑی اسے ناگوار گزری، اور بظاہر تھی بھی وہ ایسی کہ ہر عقل مند جو بندہ ہے عقل سے جب وہ سوچتا ہے تو اسے ایسے ہی لگتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آؤ بھئی، ہم تو اسی انتظار میں ہیں کہ کوئی ہمارے پاس آئے اور سبق لے ہم سے۔ تو آپ نے انہیں فرمایا کہ بھئی سبق تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے جیسا سمجھا کرو۔ اب یہ بات ہم بھی اگر سوچتے ہیں تو بڑی بہت زیادہ غلط نظر محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے جیسا خیال کرو، اپنے جیسا سمجھو۔ تو وہ اسی طرح اس نے بھی اس کو جب سنا تو وہ حیران رہ گیا اور عرض کی حضور یہ تو کوئی سبق نہیں ہے، سبق تو کوئی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سے اعلیٰ سمجھو، اور ہے بھی وہ اعلیٰ اور اسے اعلیٰ سمجھنا چاہیے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے جیسا سمجھو۔ تو آپ نے فرمایا بھئی یہ پہلا سبق ہے، تو پہلا سبق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے جیسا سمجھو۔ اس نے کہا یہ حضور یہ تو پھر میرے خیال میں تو یہ کفر ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسے کرو، رات ہمارے پاس ٹھہرو تو صبح پھر آپ کو سبق دیں گے، کیونکہ اس نے یہ کہا کہ جی ایسے لگتا ہے کہ آپ نہ مجھ سے کوئی مذاق کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا آپ کو یہ مذاق لگتا ہے تو پھر ایسے کرو، رات ہمارے پاس قیام کرو اور صبح پھر آپ کو کوئی سبق دیں گے جو آپ کو مذاق نہ لگے۔ اس پر عمل کیا گیا، وہ رات وہاں انہوں نے قیام کیا، اور وہ اللہ والے جو تھے بزرگان دین میں سے جو ان کا ایک خاص مقام تھا، بڑے معروف تھے، تو انہوں نے پلان کیا کہ اب اسے کیسے سمجھایا جائے کہ یہ سبق ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔
ان کے ذہن میں جو پھر تجویز آئی اس پر انہوں نے عمل کیا اور اپنے مریدین سے کہا کہ بھئی صبح نا اس کے ناشتے کے لیے نا اچھی چیزیں، کوئی اچھے پکوان تیار کرو۔ لہذا انہوں نے بہت اچھے پکوان تیار کر لیے۔ صبح جب ناشتے کا وقت آیا تو وہ جس حجرے میں وہ لیٹا ہوا تھا وہاں اس کا ناشتہ پہنچ گیا۔ اب وہ ناشتے میں بہت اچھے پکوان تھے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے رات کی لنگر کی بچی ہوئی دال اور باسی روٹیاں دو وہ بھی اس میں شامل کر دی، اور خود لباس بدل کر اور منگتوں والا لباس پہنا، پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے اور ہاتھ میں سٹک پکڑ لی، منہ پر کوئی کپڑا ڈال لیا۔ تو جب وہ جب کھانے لگا تھا تو اس دروازے پر دستک دی اور آواز دے کر کہا، اللہ کے لیے مجھے کچھ دو، میں بھوکا ہوں، اللہ کے لیے مجھے کچھ کھانے کو دو۔ اب وہ دیکھ رہا تھا کہ میں نے ابھی کچھ کھایا نہیں اور جو کچھ پڑا ہے یہ تو میں نے سب کچھ کھا جانا ہے، تو یہ کس وقت آ گیا ہے؟ گداگر کو کون سا ٹائم ملا ہے کہ میں نے ابھی شروع نہیں کیا تو یہ پہلے ہی آ ٹپکا ہے۔ ابھی وہ سوچ رہا تھا کہ کیا دوں، تو پھر دوسری آواز انہوں نے دے دی کہ اللہ کے لیے میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ دو۔ پھر وہ دیکھ رہا تھا ادھر ادھر، تیسری آواز انہوں نے دے دی، تو اس دوران اس کی نظر وہ رات والی 2 باسی روٹیاں اور دال پر پڑی، تو اس نے کہا لے بھئی یہ تو قریب ہی سب کچھ پڑا ہے۔ اس نے وہ اٹھائی اور وہ بابا جی جو وہی بابا جی تھے اصل درگاہ کے جو شیخ تھے، وہ لباس بدل کر بھیس بدل کر گداگر بنے ہوئے تھے، تو ان کو پکڑا دی کہ یہ لو کھاؤ۔ اب وہ انہوں نے کھانا تو نہیں نا، انہوں نے وہ لیے اور لا کر اپنی نشست جہاں ارشادات دے رہے تھے، لوگوں کو دیتے تھے، اور اس نشست کے پاس رکھ دیا اور اپنا لباس بدلا اور مریدین کے اندر آ کر بیٹھ گئے اور ان کو واعظ و نصیحت کرنے پہ مشغول ہو گئے۔ اس دوران کہ وہ کھانا کھا کر جب نکلا تو آ کر پھر حاضر خدمت ہوا اور عرض کی کہ حضور آپ نے پھر رات مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ رات قیام کریں تو تمہیں صبح میں ہم سبق دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا بھئی سبق تو وہی تھا جو کل دیا تھا، صرف آپ کو سمجھانا مقصود تھا کہ وہ سبق تھا جس کو آپ مذاق سمجھتے تھے، اس لیے رات آپ کو ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا جی مجھے تو پھر کوئی سمجھ نہیں آئی ابھی تک کہ یہ سبق ہے کہ اللہ کو اپنے جیسا سمجھو۔ انہوں نے فرمایا کہ جب آپ ناشتہ کر رہے تھے تو ناشتے میں آپ نے جب کھا رہے تھے یا کھانے لگے تھے تو کسی نے آواز دی تھی آپ کو کہ میں بھوکا ہوں، اللہ کے لیے مجھے کچھ دو؟ تو انہوں نے وہ سوچنے لگا، کہتا جی حضور مجھے آواز آئی تھی اور پھر میں نے اس کو دیا۔ فرمایا کہ وہ دال اور روٹی جو پڑی تھی اپنے پاس رکھی ہوئی تھی وہ اٹھا کر فرمایا کہ یہ دی ہے نا آپ نے اللہ کے لیے، اور تم نے خود کیا کھایا ہے؟ آپ کو سبق دیا تھا کہ اللہ کو اپنے جیسا سمجھو، کیا تم نے اللہ کو اپنے جیسا سمجھا؟ اگر اپنے جیسا سمجھتے تو جو کچھ خود کھایا تھا اس میں سے کچھ دیتے، تو کب تم اللہ کو اپنے سے اعلیٰ سمجھو گے؟ تم تو اللہ کو اپنے جیسا بھی نہ سمجھ سکے، اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ بہت مشکل بات ہے، اور پہلا سبق ہی یہ ہے، اور جو پہلا سبق پاس کر جاتا ہے پھر اسی کو یہ دوسرا سبق ملتا ہے کہ اللہ کو اپنے سے اعلیٰ سمجھو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جتنی بھی ہم نعمتیں کھاتے ہیں رمضان شریف میں اور بڑے مزے سے افطاری کرتے ہیں، سحری بھی افطاری بھی، تو اس میں سے جب ہم لوگوں کا افطار کرواتے ہیں روزہ تو پھر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ اس نے جو خود کھایا وہی اس نے دوسروں کو دیا ہے۔ تو اہل اللہ نے اس پر بہت
زور دیا ہے اس بات پر کہ تم زندگی کو یعنی اسی ساری زندگی کو اس طرح گزارو تو تب آپ متقی بنو گے اور متقی بننے کا پھر انعام کیا ہوگا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ہدایت کی دولت نصیب کرے گا، جیسے کہ سورہ بقرہ کی پہلی ہی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو گویا قرآن، جیسا کہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ رمضان شریف میں تلاوت قرآن بھی ہمارا معمول ہوتا ہے اور ٹائم کافی ملتا ہے ہمیں، اس لیے قرآن پاک کی تلاوت بھی ہم جو ہے وہ آسانی سے پہلے دنوں کے مقابلے میں زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی جو پہلی ہی آیت ہے اس میں یہی ہے کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو ادھر رمضان شریف کے حوالے سے جو آیت پاک ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تو متقی بنے گا تو پھر اس کو ہدایت کی نعمت دولت عطا ہوگی، اور ہدایت کی دولت جیسے پہلے بھی کسی نشست میں ذکر ہوا تھا کہ ہدایت سے مراد اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے محبوب کی محبت ہے، والہانہ محبت، اشد حبا للہ۔ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرنے والے ہیں، اسی کو عشق الہی کہا گیا ہے، شدید محبت کرنے والے کو ہی عاشق الہی کہا گیا ہے، اور اسی کو ہی عاشق رسول کہا گیا ہے۔ عشق رسول اور عشق الہی ایک ہی بات ہے۔ تو جب ہم متقی بنیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں انعام ملے گا، ورنہ یہ روزہ کہ اللہ کو تمہارے بھوکا پیسہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ تم نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم خصوصی طور پر عرض گزار ہیں کہ وہ ہمیں یہاں اس کی توفیق بخشی ہے اور ہمیں موقع مہیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے صحت کے ساتھ یہ عبادت جو ہے وہ کرنے کی توفیق دے، اور اس کے جو اصل ثمرات ہیں، جو باطنی ثمرات ہیں، اس کی ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بہرہ ور فرمائے۔ یہی ہماری آج کی نشست کا جو ہے وہ جو اخلاص کے ساتھ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ روزے رکھنے ہیں اور اس سے یہی چیز طلب کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آج کی اس نشست میں جو کچھ میں نے بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔